ویلکم بیک. اجاز صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اب پاکستان کے آج جو انٹیریئر منسٹر ہیں وہ دونوں سفارت خانوں میں گئے، جس کا سگنل تو یہی ہے کہ دونوں کو کنونس کیا جا رہا ہے کہ آپ بات چیت کریں اور بات چیت ہی حل ہے. بطور ثالث سارے تعریف بھی کر رہے ہیں. میں تو آج حیران تھا کہ جب ہم نے انڈین کانگریس کے ایک رہنما کو دیکھا، وہ کہہ رہے تھے یہ انڈیا کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے پاکستان میں دوسرا دور ہونا. اوبیسلی ان کے لیے تو بہت امبیرسنگ ہے، جو پاکستان کے بارے میں وہ ایجنڈا سیٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. اب بطور ثالث یا میزبان ہم کیا آؤٹ کم جو ہے وہ ایکسپیکٹ کریں، یا ہمیں کیا توقعات اس پورے پروسیس سے رکھنی چاہیے کہ کوئی یہ فریم ورک پہ تیار ہو جائیں گے، یا واقعی جو ایک بڑا کوئی بریک تھرو ہوگا اور پھر پوری جو انٹرنیشنل لیڈرشپ ہے وہ پاکستان آئے گی اور یہ سگنیٹری سارے بنیں گے اور گواہ بنیں گے؟ دیکھیں، پاکستان کا اس سارے معاملے میں انوالو ہونا اور اس کے حل کے لیے سیریس ہونا وہ یقیناً بڑا ویلیویبل ہے اور وہ ساری دنیا اس کی قدر کرتی ہے. اس سے پاکستان کی ایک ڈپلومیٹک جو پریسٹیج ہے وہ کئی گنا بڑی ہے، اور اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ابھی تو وہ پہلا راؤنڈ ان کو ہضم نہیں ہو رہا تھا، بھارت میں صفِ ماتم بچھی ہوئی تھی کہ اب دوسرے راؤنڈ کی تیاریاں شروع ہو گئیں. تو یہ خود ان اٹ سیلف یہ اس چیز کو ایمپلی ہائی لائٹ کرتا ہے کہ یہ کتنا بڑا پاکستان کے لیے ایک کراؤن جول ہے. لیکن اس میں آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان یہ کام اگرچہ جنرلی خطے میں امن کے لیے کر رہا ہے، گلوبل پیس کے لیے کر رہا ہے، اور پاکستان کا ایک فارن پالیسی کا ایک یہ کارڈینل ہے کہ ہم اپنے ہمسایوں میں اور ہر جگہ امن چاہتے ہیں. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا اپنا بھی ایک انٹرسٹ ہے. بے شک وہ اس وقت پاکستان اس کو ہائی لائٹ نہیں کر رہا، یا پاکستان اس چیز کو جو ہے اس پورے اپنی ایفرٹس کو اس کے ساتھ ریلیٹ کر کے شاید اپنے وقار میں کمی نہیں کرنا چاہتا. لیکن بہرحال ایران کے ساتھ اچھی تعلقات ہونا، ایران کے ساتھ اکنامک ٹائز ہونا ہمارے لیے بڑا اہم ہے. ظاہر ہے کہ ہمارے جو باہمی مفادات ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اچھا نائلہ صاحب، میں آپ سے جاننا یہی چاہ رہا ہوں کہ ایک تو بطور سفارتکار آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا ایکسپیکٹیشن ہو سکتی ہیں؟ کوئی ابتدائی فریم ورک کے اوپر یہ آپس میں بات چیت کے لیے تیار ہو سکتے ہیں، یا آپ سمجھ رہی ہیں کہ نہیں پہلا جو راؤنڈ تھا وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کم کرنے میں مدد ملی، اب ذرا شاید چیزیں بہتر ہو جائیں گی، یا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ نہیں یہ خاص کر جو جہاز والا میٹر ہے اور نیول بلاکٹ کے بعد یہ وہی چیز ہوگی، یہ ملیں گے، شاید ابھی لمبا سلسلہ چلے گا؟ بطور ثالث یا میزبان ہماری کیا توقعات ہیں، یا ہمیں بار بہت ہائی نہیں رکھنی چاہیے، ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ بغیر کسی بریک تھرو کے یا کسی آؤٹ کم کے بھی ٹاکس ختم ہو سکتی ہیں؟ جی، اس وقت بہت جو ہے نا حالات فلوئڈ ہے. آپ کوئی چیز بھی حتمی طریقے سے نہیں کر سکتے. پاکستان نے صدق کے دل سے، ایمانداری سے اور نیکیتی سے ثالثی کا رول ادا کیا ہے، جس کا ساری دنیا احترام کر رہی ہے. ساری دنیا مشکور ہے پاکستان کے رول پہ. لیکن جو وارنگ پارٹیز ہیں انہوں نے جنگ بندی کرنی ہے. پاکستان تو جنگ کا حصہ نہیں ہے. تو ہم ان کو اکٹھا بٹھا کے ان کو یہ موقع دے سکتے ہیں، پلیٹ فارم دے سکتے ہیں جس پہ وہ روبرو. اور آپ دیکھیں 1979 کے بعد یہ پہلی دفعہ تھی کہ امریکی اور ایرانی ڈیلیگیشنز ایک میز پہ روبرو بیٹھے. اس سے پہلے جو ثالثی ہو رہی تھی وہ بھی بھلے نیک نیتی سے ہو رہی تھی، لیکن اس میں ایرانی ڈیلیگیشن کسی اور ہوٹل میں ہوتی تھی، امریکی ڈیلیگیشن کسی اور میں ہوتی تھی، اور بیچ میں جو ثالثی کی جا رہی تھی وہ ادھر سے ادھر دوڑ دوڑ کے ایک دوسرے کے وہ پیغامات دے رہے تھے. لیکن پاکستان نے کہا نہیں، ایسے نہیں ہوگا. آپ ایک میز پہ بیٹھے، روبرو ہو کے بیٹھے، تاکہ آپ دیکھیں ایک دوسرے کو اور آپ سمجھیں ایک دوسرے کو کہ دونوں جانب انسان بیٹھے ہیں، اور ان کا اسی طرح مطلب ان کی سیکیورٹی، ان کی سیفٹی از امپورٹنٹ. اور اس کا obviously مثبت نتیجہ نکلا. لیکن یہاں پہ جو ہے مسئلہ ایران اور امریکہ کا اتنا نہیں ہے جتنا ایران اور اسرائیل کا ہے. اور اسرائیل کبھی میز پہ آتا ہی نہیں ہے.
بلکہ ایران کا گلہ ہے کہ امریکی ڈیلیگیشن میں بھی اسرائیل کی نمائندے زیادہ ہیں بجائے امریکہ کے نمائندے. اس لیے وہ جھجک رہا تھا اس گفتگو میں دوبارہ آنے کا. لیکن اب جب آپ کے فیلڈ مارشل صاحب جنہوں نے بہت مطلب ایڈمریبل رول پلے کیا، وہ خود تہران بھی گئے اور ابھی بھی وہ ان سے روابط میں ہیں. اور ابھی آپ کے پرائم منسٹر صاحب نے پریزیڈنٹ پزشکیان سے بھی گفتگو کی ہے کہ پلیز آپ اپنی ڈیلیگیشن بھیجیں، کہ اس میں صرف خطے کا نہیں، دنیا کے امن اور ترقی جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ مطلب ایک ریجنل اور انٹرنیشنل کمیونٹی سب کا مفاد جڑا. یہی بات آج ایران کے جو چین کے صدر شی جن پنگ ہیں، انہوں نے اسٹریٹ آف ہرمز سے متعلق بھی بات کی ہے. اچھا ایئر وائس مارشل صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ اب یہ تو وہ باتیں ہیں جو ہم سب کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھی باتیں ہیں، یہ ہونا چاہیے. اب ورسٹ سینیریو بھی آپ کے سامنے ہوتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ یہ نہیں بیٹھتے یا خدا نخواستہ بیٹھتے بھی ہیں، کچھ نہیں ہوتا، تو آپ اس کشیدگی کو، اس پورے منظرنامے کو سامنے رکھتے ہوئے کتنے چانسز دیکھتے ہیں کہ یہ دوبارہ اس کانفلکٹ کی طرف یا اس براہ راست تصادم کی طرف جا سکتے ہیں؟ یا آپ کا خیال ہے کہ نہیں، وہ انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر لیا، ایک دوسرے کو ٹیسٹ کر لیا، اب ایٹ دی اینڈ ٹیبل پہ ہی بیٹھنا ہے، جیسے آپ نے پہلے بھی 2015 میں بھی معاملہ وہیں سیٹل ڈاؤن کیا، اور اب چونکہ ٹرمپ کے اوپر خود اتنا زیادہ دباؤ ہے کہ جو وہاں سے سرویز آ رہے ہیں ان کی ایون جو مقبولیت ہے وہ کم ترین سطح کے اوپر پہنچ گئی ہے. جیسا کہ ایمبیسڈر صاحبہ نے فرمایا، اس معاملے میں ایک فریق اسرائیل ہے، اور وہ جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ وہ ریزن ہے اس پورے کانفلکٹ کو سٹارٹ کرنے میں یا اس کو بڑھاوا دینے میں، بلکہ وہ اس کا سپوائلر بھی ہو سکتا ہے اور ہوگا. اب وہ کب ہوتا ہے، دیٹ از اے کوسچن مارک. لیکن چونکہ اس وقت امریکہ اور اسرائیل کا آپس میں جو بھی معاملات ہیں اس سے قطع نظر امریکہ ایران کے ساتھ جو بات چیت کر رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کچھ آپٹکس یا پبلک کنزمپشن کے لیے جو میسیجز دیتے ہیں، یا جو ٹرمپ صاحب کا اپنا ایک سٹائل بن چکا ہے، ان کے ڈی این اے میں شامل ہے وہ چیز، تو شاید وہ اس لیے اس کو کنٹرول نہیں کر پاتے. لیکن وہ اپنی مجبوریوں کی وجہ سے وہ سیریس ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ حل ہو، اور شاید جلدی حل ہو، کیونکہ وہ ان کے ذہن میں جو ٹائم لائنز ہیں، وہ ان کا چین کا دورہ پہلی ٹائم لائن ہے میرے خیال میں جس میں وہ کرنا چاہتے ہیں. اور پھر یہ کم از کم ان کی خواہش ہونی چاہیے لاجیکلی، اور وہ یہ ہے کہ کم نومبر تک پھر یہ چیز امن چلتا رہے. اب آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو اس میں ایک تو جو سمٹ ہے وہ دوسرا مڈ ٹرم الیکشنز کے حوالے سے بات کریں. اچھا ایمبیسڈر صاحبہ، میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کتنا اس بارے میں یہ سمجھتی ہیں کہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ یہ ٹیبل سے اٹھ کے دوبارہ ایک براہ راست جنگ کا جو ہم نے پہلے 39 دن دیکھا ہے، یہ جو وار ہے اس کے ریزیوم ہونے کا چانس کتنا زیادہ آپ کو لگ رہا ہے؟ اچھا آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی، غالباً آپ کا مائک تو نہیں میوٹ ہو گیا؟ جی اب آ رہی. جو پہلے ہوئے تھے، بھلے عمان میں ہوئے تھے، جنیوا میں ہوئے تھے، وہ بڑے پازیٹیو چل رہے تھے، اور اچانک اسرائیل نے ایران پہ حملہ کیا اور مذاکرات کو ڈیریل کر دیا. تو اسرائیل کی یہی سپوائلر رول رہا ہے، اور اس کے ساتھ انڈیا بھی ہے. تو ادھر انڈیا کا بھی نیگیٹو رول جو ہے آپ کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. ان کو اتنی تکلیف ہے آپ کی اس سازی کی، جو آپ کا وقار بڑا ہے، کہ وہ سپوائلر رول اسرائیل کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں. اور مجھے بہت خدشہ ہے کہ ان کی کوشش ہوگی کہ یہ ٹاکس ناکام ہو. وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس کا دنیا پہ کیا اثر ہوگا. انہیں اتنی آپ سے حسد اور دشمنی ہے کہ وہ صرف آپ کی کامیابی سے اتنے متنفر ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح یہ خراب کرے. تو مجھے یہ خدشہ بالکل ہے، اور اسرائیل اور انڈیا کا مل کے بھی کہ وہ سپوائلر رول اس میں کرنے کے لیے پروگرام بنا رہے ہوں گے. ان کے جو ہے نا اس طرح کے برنامے ہیں. لیکن جہاں تک پاکستان کی بات ہے، آپ جس طرح محنت سے
ٹیبل پہ لا رہے ہیں، کنونس کر رہے ہیں لیڈرز آف دا ٹو کنٹریز کو، لیکن ہم اسرائیل کو ریکگنائز ہی نہیں کرتے، اس لیے اسرائیل سے ہماری گفتگو نہیں ہے. ہم اس کی جگہ دوسرے جو خطے کے ممالک ہیں جس طرح ترکیے ہے، مصر ہے، ان کو بھی آن بورڈ لے رہے ہیں، کیونکہ ترکیے بھی اسرائیل کو ریکگنائز کرتا ہے، مصر بھی ریکگنائز کرتا ہے. تو وہ ہو سکتا ہے اسرائیل پہ کوئی اثر اندازی کر سکے. پاکستان کا اسرائیل سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ جو فیلڈ مارشل صاحب کا احترام پریزیڈنٹ ٹرمپ دکھاتے ہیں، وہ اس کی خاطر بھی دیکھیں لیبنان میں فیلڈ مارشل صاحب کی درخواست پہ ٹرمپ صاحب نے اسرائیل کو کہا، نیتن یاہو کو کہا کہ باز آ جاؤ، یہ ابھی شرارت کا ٹائم نہیں ہے. تو وہ رک گئے، لیکن پھر چابی لگ گئی، پھر انہوں نے وہی کام شروع کر دیا. تو اس کی پازیٹیو میسیجز آر دیر، لیکن خدشات بھی اسی طرح بہت سیریس اور ویلڈ خدشات ہیں. یہ بالکل ٹھیک ہے، بہت سیریس اور ویلڈ خدشات ہیں. جو اس حوالے سے میں اپنے دونوں معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. ایئر وائس مارشل محمود صاحب اور پاکستان کی سابق سفیر نائلہ چوہان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. ڈسکشن اس وقت آپ نے اپنے ان دونوں ہمارے معزز مہمانوں کی سنی ہے کہ اس وقت کامیابی کا امکان بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ جنگ آپ نے لڑ لی ہے، ایفرٹس بھی بہت زیادہ ہے، لیکن اتنا ہی ناکامی کا چانس بھی ہے، کیونکہ بہت سارے سپوائلرز ہیں، جس طرح انڈیا کا نام لیا جا رہا ہے، جس طرح اسرائیل کا نام لیا جا رہا ہے. تو پاکستان دعا کر سکتا ہے، جو آج محسن نقوی صاحب نے پیغام دیا اور وہاں پہ گفتگو بھی ہوئی ایرانی سفارت خانے کے اندر، کہ ہم تو دعا گو ہیں اس کامیابی کے لیے، اور ہم چاہتے بھی یہی ہیں کہ ہم پیس کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ تو ہو گیا سفارتی اور انٹرنیشنل محاذ کے معاملات. پاکستان کی سیاست، اور پاکستان کی سیاست کے اندر جلسے جلوس بھی ہوتے ہیں، پھر بہت سارے اسپیکولیشنز بھی ہوتی ہیں کہ شاید کوئی بیک ڈور، پھر دروازہ کھل گیا ہے. کیونکہ پبلک لیول پہ باتیں جس طرح انٹرنیشنل لیول کی پہ الگ ہوتی ہیں، بیک ڈور الگ ہوتی ہیں، سیاست میں بھی کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں. اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد.